بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یہ جب سورہ رحمان، آئی ایم ڈاکٹر روبینہ محمود اینڈ بٹ نارملی آئی ایم نون ایز خدیجہ بیکاز مائی نیم واز چینج لیٹر آن. تو ویسے آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر بٹ آئی لو ریڈنگ اینڈ ایوری مسلم ڈز لو ریڈنگ قرآن. مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم زیادہ جو قرآن سمجھتے ہیں نا وہ دوسروں کی لکھی ہوئی تفسیروں سے سمجھتے ہیں. قرآن بے شک دوسروں کی آپ جو عالم ہیں ان کی تفسیروں سے سمجھے بٹ قرآن اسپیکس ٹو ایوری ون انڈیویجولی آلسو. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ فائنڈ این عالم اینڈ یس جہاں پھنسے آپ کسی عالم سے کر لیں بٹ ٹرائی ٹو ریڈ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن بائی یور سیلف. کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ایک اجتماعی ہے اور ایک انڈیویجول ہے. اینڈ قرآن ہیز اے اسپیسیفک ڈائلاگ انڈیویجولی ود ایوری انڈیویجول ٹو. تو ہم یہاں تھوڑا سا جنرلائز کریں گے کہ ہمارا دین ہے کیا، ہمارا مذہب ہے کیا، اور ہم اپنے مذہب کو کیسے سمجھتے ہیں. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ جب پہلی امتیں تھیں ان کے اوپر جب یہ توراہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور اس سے پہلے صحیفے اینڈ آل دا ادر ریلیجیس کانسیپٹ، بدھزم ہو، جوڈزم ہو، کرسچینٹی ہو، ان کے اوپر فل دین ریویل ہی نہیں ہوا تھا. ہاف آف کر کے نا فل دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کمپلیٹ ہوا ہے نا. تو پارٹس آف دا دین ہوئے تھے تو وہ انکمپلیٹ دین کو آہستہ آہستہ اللہ سمجھا رہا تھا جیسے جیسے ہیومینٹی پروگریس کر رہی تھی. تو وہ آدھا دین لے کے چل رہے تھے جو کہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ہیومینٹی نے پروگریس کیا وہ دین گریجولی اللہ پاک نے ریویل کیا مگر وہ کمپلیٹ دین نہیں تھا. تو وہ آدھا ہی دین کہلانا جب تک کہ وہ ہیومینٹی نے اتنا پروگریس نہیں کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ دین کو کمپلیٹ فارم میں ریویل کیا جائے. ہمارے ساتھ یہ اب ہمارے جب کہ ہمیں دین مکمل ریویل ہو گیا ہے ہماری امت کے ساتھ، پہلی امتوں کے ساتھ تو وہ مسئلہ تھا کہ دین فل فلیشڈ وہی نہیں ہوا تھا. اس کے جو تھے سائڈ افیکٹس میں بعد میں ڈسکس کروں گی. ہماری امت جو حضور کی امت ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ دین فلی ریویل ہو گیا ہے مگر ہمارے جو علماء ہے نا وہ فل دین کو لے کے نہیں چلتے. ایک جو سیکٹ ہے یا ایک جو طبقہ ہے وہ صرف شریعت کے لاس کو لے کے چلتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ڈو دس ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈو دس ڈو. اور جنت ایسے چل رہی ہوتی ہے پورے رات پہ ہم زندگی کے اندر کہ ادھر جائیں گے تو جہنم میں گر جائیں گے، ادھر جائیں گے تو جنت. بے شک جنت اور جہنم از دا پرپز آف دین بٹ دا ریئل پرپز از ناٹ اونلی جنت اینڈ جنت. آف کورس دیٹ از بٹ دیٹ از ناٹ دا بیسک پرپز. اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ صرف محبت اور شرک لے کے چلتا ہے. وہ کہتا ہے لاس کی ضرورت ہی نہیں، بس اللہ سے محبت رکھو. تو جو بھی دو طبقے ہیں نا وہ بھی ہمارے دین کو فلی نہیں پہنچا رہے ہیں. خاص طور پہ یوتھ کی طرف آدھا پہنچاتے ہیں یا 1/3 پہنچاتے ہیں، اس سے ہماری یوتھ کنفیوز ہو جاتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری یوتھ جو ہے نا خود دین کو سمجھے. فرسٹ آف آل کریشن آف مین کو سمجھے کہ وائی آر وی سینٹ ان دس ورلڈ، اسپیشلی ہیومن بینگ. اتنی کریشنز ہیں اللہ پاک کی اور میرے خیال میں جو ہیومن بینگز ہیں وہ اللہ کی لاسٹ اینڈ دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کریشن ہے. اور پہلے اللہ میں نے کتنی چیزیں کریٹ نہیں کی، لوح قلم، اینجلز، درخت، پھر دنیا بنائی، پھر پلانٹس بنائے، سو مچ. اینڈ ایوری کریشن ہیز اے اسپیسیفک شریعت. لاز ہر کریشن کے لیے ہیں. پلانٹس کے، ارتھ کے لا جیسے شریعت کیا ہے، دیز آر لاز جو کہ ہمارے کریٹر کو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں دیے ہیں جس جو کہ بیسٹ پرفارمنس ہم اگر ان ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کریں تو دے سکتے ہیں. ہر کریشن کی شریعت ہے. جو پلانٹس ہیں، ارتھ ہے، اس کی شریعت یا اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے مدار کے ارد گرد گھومنا ہے اور گریویٹیشنل پل کو ایک حد تک رکھنا ہے. اگر ذرا سے ادھر سے ادھر ہو جائے گا دنیا میں کیوس آ جائے گا. چاند، سورج، سب کی یہی شریعت ہے جو ان کو دی گئی ہے جس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ایک اسپیسیفک مدار میں گھومنا ہے. فرشتوں کے لیے ایک اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جانوروں کے اور ہیں. اور ہر کریشن جو ہے وہ اللہ پاک کی سر اپنے اس شریعت کو لے کے چل رہی ہے. تو فرشتے جو کہ اللہ کی عبادت سب سے زیادہ کرتے ہیں، جب اتنی مخلوق، لوح قلم، فرشتے، عرش، سب کچھ کریٹ ہو گیا تو وائی واز دا نیسیسٹی ٹو کریٹ ہیومن بینگ. انسان کی اگر اللہ میاں کو صرف عبادت کی ضرورت ہوتی تو فرشتے انسانوں سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. واٹ واز دا پرپز آف کریٹنگ مین ہیومن بینگ؟ بیکاز اللہ نے اینڈ میں یہ دکھانا تھا کہ مجھے صرف بیکاز اللہ اس ساری کریشن کا پرپز کیا ہے. نہ ہوتی کریشن، اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کریشن کا پرپز یہی ہے کہ اللہ اپنی پہچان کرانا چاہتا تھا، اپنا گرینڈیور
کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی ایسا ہے نہیں جس کی گرینڈیور بیان کی جا سکے. تو فرشتے تو ہر وقت اللہ کی گرینڈیور بیان کر رہے ہیں. انسان کو کیوں کریٹ کیا؟ کیونکہ اللہ وانٹڈ ون اسپیسیفک تھنگ، ناٹ اونلی اوبیڈینس بٹ اوبیڈینس ود لو. یہ جو محبت ہے نا، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ڈالی گئی ہے. فرشتے جو ہیں اس حد تک جسے انسانوں میں ڈالی گئی ہے. فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مگر ان میں ایموشنس نہیں ہیں. مطلب وہ جیسے جس لو کی جو اللہ میاں کو چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں. اس طرح جتنی دنیا ہے، یہ پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ہر کوئی اللہ کو بے کر رہا ہے. جو اس کو لاز، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے ان کو دیے ہیں. تو انسان اس لیے اللہ پاک نے کریٹ کیا کیونکہ اللہ پاک نے انسان کا روٹ ورڈ کیا ہے. انسان جو ورڈ ہے یہ 2 روٹ ورڈ سے نکلا ہے. فرسٹ از نسیان، عربک ورڈ ہے وچ مینس دا فورگیٹفل ون. اللہ پاک نے جو انسان کو ورڈ دیا فورگیٹفل سے مطلب یہ ہے جو اپنے کریٹر کو بھی بھول جاتا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے. اپنے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنا پرپس آف کریشن بھی بھول جاتا ہے. ایک اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، یہ بڑا تھوڑا سا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے. اور دوسرا اس کا روٹ ورڈ نکلا ان سے، محبت کرنے والا. یہ انسان ان 2 اپنی جو اس کی بیسک ہے کہ ایک وہ لیول ہے جو کہ اس دنیا میں آتا ہے، شروع میں اس کو اللہ یاد ہوتا ہے، پھر بچے، یہ ریلیٹڈ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، مال دولت، کیریئر، اس میں کر کے وہ اپنا بیسک اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی پرپس آف کریشن کو بھول جاتا ہے. یاد ہوتا ہے اللہ میاں کا مگر ویسے یاد ہوتا ہے جیسے آپ کو اپنے بچے یا ہمیں اپنے بچے یاد ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. اور دوسرا وہ انسان اس لیول کا ہے جو اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اپنی پھر جان، اپنی مال، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے وطن تک اللہ کی محبت میں اور بیٹیس میں قربان کرتا ہے. وہ لیول ہے پروفٹس کی اور سینٹس کی. اور نیچے والی لیول اس اسفل ترین انسان کی ہے جو بالکل بھولا بہت ہے اپنے رب کو. تو اس میں اللہ نے کیوں کریٹ کیا انسان کو، کیوں ریلیجن بنائی؟ اس لیے کریٹ کیا کہ اللہ باقی چیزوں میں اتنا نفس نہیں ہے. وہ جو اللہ نے لاس بنائے نا اس کے لحاظ سے چل رہے ہیں. اللہ پاک نے جب انسان کو بنایا تو اس 2 روٹس ورڈ سے 2 لیولز پہ، ایک وہ ایکسٹریم لیول جس میں وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے آگے نہ انہیں اپنی اولادیں، نہ اپنا وطن، نہ اپنے بچے کچھ یاد نہیں ہوتا. اور دوسری وہ لیول ہے ہم جیسے، ایٹ لیسٹ میرے جیسے انسان کی، جو کہ دنیا میں آ کے باقی چیزوں میں اتنا پھنستا ہے کہ اپنے کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ ہوتا ہے مگر کہیں ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے آدمی. بیچ میں اور لیولز ہیں انسان کی مگر ایکسٹریم 2 ہی لیول ہیں. کیونکہ نسیان ایک ہے روٹ ورڈ انسان کا، دوسرا ہے انس کرنے والا. وہ جو اوپر والا درجہ ہے جو کہ انس کرتا ہے، اللہ کی محبت میں سب کچھ کر دیتا ہے، وہ پروفٹس ہیں، سینٹس ہیں، اولیاء اللہ ہیں اوپر کے حضور. اور کیا ہے پروفٹس نے بھی حضور کی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کربلا میں ایوری تھنگ دے سیکریفائز فار دا لو آف اللہ اینڈ ٹو کیپ دا لا آف اللہ ایز دا موسٹ پریویلنگ تھنگ. اور دوسری لیول ہم جیسی ہے. بیچ میں جو ایک چیز ہے، اب تھوڑے سے انسان کی کریشن کو پہ بات کرتے ہیں کہ انسان کی کریشن کیسے ہوئی تاکہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں. یہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ جب میں نے انسان کو کریٹ کیا، فَإِذَا سَوَيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سورہ الحجر میں ہے، سورہ صاد میں ہے، اور بھی بہت سی صورتیں میں ہے کہ اللہ میں کیا بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کا جب خاکی پیکر، ہم کلے سے بنے، خاک سے بنے، اینڈ میں جب کریٹ کر لیا تو اللہ میاں اس آیت پہ کہہ رہا ہے پھر اس میں نے اپنی روح پھونکی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور سب کو کہا مخلوق کو انکلوڈنگ اینجلس کو اس کو سجدہ کرو. ایوری یعنی انسان کی وہ گرینڈیور دکھائی، کیا کہتے ہیں اسٹیم آف پروفٹ. حضرت آدم پروفٹ تھے کہ یہ ایسا بلند ہے کہ اس کو سب سجدہ کرو. اینڈ ایوری ون ڈیڈ دیٹ ایکسیپٹ شیطان. اور پھر وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوا. پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا فرشتوں کو جمع کر کے کہ میں نے یہ انسان بنایا ہے، یہ اپنا وائس رائے ایک طرح کا بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور تم اس کی وہ کرو. تو فرشتوں کے دل میں کوشچن آیا کہ یہ اتنا جھگڑالو، اتنا قتل و غارت کرنے والا، اس کو اللہ میاں بنا رہا ہے نائب اپنا. تو اللہ میاں نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر قرآن شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم، تمام چیزوں کا، جتنی کریشن ہو رہی ہیں، جتنی دنیا میں چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جتنے اسرار ہیں، ان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. اور پھر کہا ان فرشتوں کے سامنے بیان کرو قرآن میں. تو جب انہوں نے بیان کیا تو فرشتے وہ شاکڈ، اور انہوں نے کہا یا اللہ تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اور یہ وہی علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ پاک نے بنائے
تو ان کی جینس میں ڈال دیا. آج تک جو علم چل رہا ہے وہ جین سے ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے. چاہے وہ سائنٹسٹ آپ میں کوئی دریافت کریں, چاہے وہ کوئی اسپرچول پرسنالٹیز کریں, دیٹ علم واز گیون ایٹ دا ٹائم آف دا کریشن آف ہیومن بینگ. اور وہی چاہے سائنٹسٹ کتنا فخر کر لیں کہ دریافت ہماری ہوئی ہے, یہ اب نہیں ہوئی ہوتی, یہ اس وقت یہ علم دے دیا گیا تھا. اور جب جس کے لیے مناسب ٹائم ہوتا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم اس کے اوپر وہ چیز چاہے وہ بیٹھا ہوا جو نیوٹن ہے وہ لا آف گریوٹی کر لے, یا وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سیب گر جائے تو پتہ چلے لا آف گریوٹی. دس واز آل پری ڈیسٹینڈ اینڈ واز گیون ٹو ہیومن بینگ. حضرت ایک نبی کو جو, اور نبی کا اور انسان کا یہ مقام بنایا کہ اس کو سجدہ کرو. اب پرپس آف کریشن کیا ہے انسان کا؟ پرپس آف کریشن اللہ میں نفس رکھا. باقی چیزوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جاتے ہیں, اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں, نعمتیں ہیں, بیوی بچے آپ کے کریٹڈ ایک ریلیشنز بن جاتے ہیں, مال ہے, کریئر ہے, انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے اپنے رب کو. تو وہ لوگ جو اپنے, کیونکہ انسان کا ہے ہی ایک روٹ ورڈ نسیان, مگر وہ لوگ جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں, ذکر کا مطلب ہے ریممبرنس, جو اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں جو کہ انسان کی کریشن کا پرپس ہے. تو ہم پہلے سمجھیں گے کہ دین کیا ہے. دین مذہب ہے. دین جو ہے نا, مذہب کا ورڈ تو قرآن میں یوز نہیں ہے, جو یوزڈ ہے وہ زیادہ دین کا ورڈ ہے. دین از اے سرٹن کوڈ آف لائف, کوڈ آف کانڈکٹ, جو کہ اس کریشن کے لیے اس دنیا میں بہت ضروری ہے کہ وہ کریں. مذہب تو بعد میں آئے نا, جیسے شافی, حنفی, یہ کہ انہوں نے پھر سرٹن ریچول بنایا کہ آپ نے اس طریقے سے جو تھوڑے بہت تھے سب ٹھیک تھے کیے, بٹ دا بیسک چیز از دین, اینڈ اسلام واز دا دین فرام دا ویری بگننگ. جتنے بھی ریلیجن ہیں, چاہے وہ بدھزم ہے, جوازم ہے, اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, وہ اسلام ہی کو پھیلا رہے ہیں اور یہی چیز کر رہے ہیں. مگر کیونکہ ان چیزوں میں تبدیلی ہو گئی, ان کا نام کرائسٹ سے کرسچینٹی ہو گیا, جوڈا سے جوڈزم ہو گیا, بدھا سے بدھزم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لاسٹ نبی تھے, ہی میڈ اٹ شور کہ اس دین کا نام محمدزم نہ ہو, اس لیے کہ یہ دین جو ہے یہ کسی انسان کا لائقہ نہیں ہے, چاہے وہ بدھا ہو, چاہے وہ کرائسٹ ہو, چاہے وہ حضور. یہ بتانا تھا کہ یہ دین ایک اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اور اٹ شوڈ ناٹ بی نیمڈ ایز, کیونکہ دین اللہ کا دین ہے, کوئی پروفٹ اپنی طرف سے دین نہیں لے آیا. تو یہ جو اسلام ہے, دس از کانڈکٹ آف لائف, جو کہ شروع سے اللہ پاک نے انسانوں کو دیا ہے. جو شروع میں کیا ہوا, شروع میں جب ہیومینٹی بالکل ابھی نئی تھی اور انسان کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا, وہ ہر طاقتور کو سجدہ کر رہا تھا, جو اس کو بینیفیشل چیز نظر آتی تھی اس کو خدا مان لیتا تھا, جو پاورفل چیز نظر آتی تھی, چاہے وہ انسان ہو, درخت ہو, جانور ہو, سورج ہو, ان کو وہ سجدہ کر کے خدا مان رہا تھا. تو ارلی پروفٹس فرام آدم علیہ السلام, ان کا سب سے پہلے رول کیا تھا کہ وہ اس مادر پدر انسان کو اللہ سے روشنا. They should know, the human should know کہ he is a creator and he is Allah سبحانہ وتعالیٰ. باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سیلف میڈ ہے. سارے پروفٹس, ارلی پروفٹس جو اینشنٹ پروفٹس تھے, they started introducing this concept of اللہ سبحانہ وتعالیٰ and who is your creator. شروع میں ارلی اسی طرح چیز چلی, کیونکہ ان ہیومینٹی بھی ابھی پروگرس آہستہ آہستہ کر رہی تھی, انسان کا برین بھی آہستہ آہستہ پروگریس کر رہا تھا, اور کانسیپٹس بھی آہستہ آہستہ. اٹ واز ڈیفیکلٹ, سلولی اللہ پاک نے گریجولی سسٹینڈ اس میں وتھ ٹائم یہ ریلیجن آپ پہ ریلیو کیا ہے. ارلی پروفٹس نے اللہ سے انٹروڈیوس کرایا کہ آپ تمہارا کریٹر کون ہے اور کیا طریقے ہیں عبادت کے. دا فرسٹ ٹائم جو سب پروفٹس توحید انٹروڈیوس کرتے رہے, مگر فرسٹ ٹائم جو اسٹرکٹ طریقے سے توحید انٹروڈیوس کرائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہی واز دا ون شروع میں کہ انہوں نے اسٹرکٹلی بتایا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اللہ سے زیادہ آپ کو کوئی محبت کس سے کرنی بھی نہیں چاہیے. اینڈ ہی شوڈ اٹ پریکٹیکلی. بیٹے سے زیادہ جب بیٹے کی قربانی کا وقت آیا وہ اللہ کے راستے, ماں باپ سے زیادہ ماں باپ کو کہا تم ان بتوں کو کرتے ہو, میں ان بتوں کو توڑ آؤں. وطن سے زیادہ ہی لیفٹ ہز ہوم ٹاؤن اینڈ وینٹ اوے. تو ہی واز دا ون جنہوں نے سارے فالس اور اندر کے اور باہر کے بتوں کو توڑا. اندر کے بت ہمارے کیا ہیں, اندر کے بت ہمارے یہی ہیں نا, ہماری اولادیں, ہمارے مال و دولت, ہمارے کیریئرس. ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پہ پریفر کرتے ہیں. واٹ وی ڈو از کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ریلیجن میں ہم اس کو اپناتے ہیں بیکاز وی لائک اٹ, دیٹ سوٹس اس, اینڈ وی اٹس آلسو کائنڈ آف شرک. اور ہم اللہ نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فالو دیم, کیونکہ وہ ہماری طبیعت سے تھوڑا سے مے بھی مطابقت نہ رکھتے ہوں. تو اللہ پاک نے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ارلی پروفٹس کے بعد جو پہلی دفعہ
کانسیپٹ توحید کا مکمل فارم میں، جسے دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور ہمارا دین بھی دین ابراہیمی کہلاتا ہے، دین حنیفی کہلاتا ہے، انٹروڈیوس کرایا. اور موسٹ آف دا پروفٹس اس کے بعد جو آئے، آپ سب کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پروجیکٹ میں سے تھے. حضور جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں سے آئے، باقی پروفٹس جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی بنی اسرائیل میں سے. جب یہ انٹروڈیوس ہوا، نو اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو انٹروڈیوس، جبکہ انسان اتنا پروگریس کر چکا تھا کہ وہ اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھ رہا تھا، توحید کو سمجھ رہا تھا، تو اب اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ شریعت اس کو بتایا جائے کہ یو آر اے ہیومن بینگ، یو آر ناٹ این اینیمل. انسان کیا کر رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، سیکشول ڈیزائرس تھیں، وہ جو جانوروں والی زندگی گزار رہا تھا. تو نو اٹ واز امپورٹنٹ کہ اس کو بتایا جائے کہ جیسے باقی ایک سب مخلوقوں کی شریعت ہے، تمہارے لیے بھی ایک بیسک شریعت ہے. تو سب سے پہلے جو شریعت اتری، لاز ڈوز اینڈ ڈونٹس اترے ریٹن فارم میں، ٹیبلٹ فارم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرکٹ طریقے سے اترے، کیونکہ اس سے پہلے انسان جو نا اس کانسیپٹ کو بس سمجھ رہا تھا، اس کو تھوڑا تھوڑا لاز بتائے بھی جا رہے تھے، مگر اس طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کہ مرڈر نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، وہ 10 کمانڈمنٹ اسٹرکٹ طریقے سے وہی کمانڈمنٹس اینڈ تک چلی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس مادر پدر جانوروں والی زندگی گزارنے والے انسان کو وہ اللہ کے لاز سے انٹروڈیوس کرائے. ان کو بہت محنت کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ ریسٹرکٹ ہی نہیں ہوتا چیزوں میں، وہ کہتا ہے میں تو آزاد ہوں، جو بس میرا دل چاہ رہا ہے میں کروں. ان کی ساری توجہ جو تھی وہ شریعت اور یہ بیسک لاز سکھانے میں گزر گئی. اب یہ ہے کہ ڈوز اور ڈونٹس کیوں ہیں، کیوں اللہ میاں نے ہمیں نہیں چھوڑا. ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ انسان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ 70% آف دا برین جو ہے آپ کا وہ کیا کام کر رہا ہے. انسان کو بھی اپنے اندر ہی کو نہیں پہچانا. ابھی سائنس اس درجے پہ پہنچی نہیں کہ سمن ایون ان اوشنس آفٹر سرٹن کلومیٹرز وی ڈونٹ نو واٹ از دیئر. تو ابھی اس حد تک سائنس پروگریس کر کے بھی ہمارا یہ حال ہے. تو کیوں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں؟ اس لیے کہ ہر کریٹر نے جو وہ کریشن بناتا ہے اس کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھے ہیں. جو بھی کریٹر، کیونکہ ہر کریٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میری پروڈکٹ ہے، جتنا اس کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے پروڈکٹ کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ایگزامپل لے لیں موبائل فون کی. آپ کو جو موبائل فون کریٹرز دیتے ہیں، ان کو پانی میں نہ ڈالو، ان کو آپ آگ میں نہ رکھو، ان کو آپ بیٹری چارج کرو. کار آپ لیتے ہیں اس کی بیٹری چارج کریں، اس کو اس طریقے سے ڈرائیو کریں، اس کا پیٹرول دیکھیں، اس کا ٹائرس دیکھ لیں. ہر کریٹر نے اپنی کریشن کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم کتنا بھی جان لیں، جس نے جو چیز بنائی ہے اس کو اس اپنے پروڈکٹ کا جتنا پتہ ہے اس اور کسی کو ایون اس پروڈکٹ کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اگر ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ نہیں چلیں گے، جو کہ لا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لا بنایا ہے. تو آپ کا اگر آپ موبائل کو اس طریقے سے نہیں استعمال کریں گے، کار کو ایک مینول ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ گاڑی لیں اب مینول از گیون، آپ موبائل لیں اب مینول از گیون کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اگر جس کو شریعت اور انسان کا مینول شریعت ہے، اگر آپ اس مینول پہ نہیں عمل کریں گے جو اس کے کریٹر نے دی ہے، تو یا تو پروڈکٹ خراب ہو جائے گی، ناکارہ ہو جائے گی، یا ہارمفل بھی ہو سکتی ہے. تو دس از دا پرپس کہ جو ہمارا کریٹر ہے وہ ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹ سے متعارف کرائے کہ اگر تم اس شریعت پہ جو لاس کہلاتے ہیں انسان کے لیے، شریعت کیا ہے؟ شریعت آر دا لاس جو کہ وچ آر گیون ٹو ہیومن بینگ، تاکہ وہ بیسٹ اپنی پرفارمنس دے سکے. اگر آپ ان ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ انسان عمل نہیں کرتا تو یہی ہوگا، کیوس ہوگا. یہ انسان اللہ میاں کا پرپس کیا ہے سب کچھ بنانے کا، انسان کو بھیجنے کا، نفس رکھنے کا. کہ اور قرآن شریف میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ میں نے انبیاء اور اولیاء کیوں بھیجے؟ بیلنس قائم کرنے کے لیے، میزان کے ساتھ، کہ آپ بیلنس کریں. اور یہ بیلنس جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ جو آپ کا کریٹر ہے اس نے جو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں آپ اس پہ صحیح طریقے سے عمل نہ کریں. کیوس جائے گا. جیسے کیوس ہے کیونکہ انسان پھر اپنے کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ دو ہی لیولز ہیں نا. ایک لیول ہے وہ انسانوں کی، پروفیٹس اینڈ سینٹس کی، جو کہ اللہ کی محبت میں اینڈ دے ریلائز، وہ اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ سب کچھ قربان کرتے ہیں. ایک وہ لیول ہے جو کہ اپنے رب کو بھول چکا ہے. اب انسان کے اندر جو دو اسپیسیفک چیزیں رکھی گئی، اللہ نے کہا کہ جب میں نے انسان کا خاکی پیکر بنایا تو اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر فرشتوں کا سجدہ کرو. اب یہ روح از سم تھنگ ویری اسپیشل، وی ڈونٹ نو واٹ دیٹ از. اس کو اللہ پاک نے کہا اپنی روح پھونکی، بٹ دیٹ از سم تھنگ سو اسپیشل کہ انسان جو اس قابل ہوا کہ تمام مخلوقوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، اور اس کو خلیفہ بنایا گیا. اور اس میں کیا دیا گیا؟ دو چیزیں رکھی گئی. ایک پازیٹیو چیز قلب، جس کو ہم قلب سلیم کہتے ہیں، وہ قلب کا کیا کام ہے، اور نیچے رکھا گیا نفس.
جو کہ آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے. 2 چیز انسان میں رکھی گئی جو اور مخلوق میں نہیں رکھی گئی. تو قلب جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں جس پرپس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، جب وہ جاری ہوتا ہے تو وہ روح کی طرف کھینچتا ہے انسان کو، عالم بالا ابو اسپرچول ورلڈ کی طرف. اور جب آپ نفسانی خواہشات کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو نیچے اسفلی طریقے کی طرف کھینچتی ہے، جو جانوروں والی زندگی ہے، جو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اور یہ قلب بھی ہے. قلب کا مطلب کیا ہے؟ قلب کا مطلب ہے، عربک کا ورڈ ہے وچ کیپس آن چینجنگ اٹس، کیا کہنا چاہیے، جو اپنے کو چینج کرتا رہتا ہے. کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رجوع کرتے ہیں، وہ اوپر جانا شروع ہوتا ہے، اور جب آپ نفسانی خواہش ہے تو نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان میں اسپیسیفک ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو اللہ پاک نے مینول دیا ہے اس کو فالو کرنے سے ہی آتا ہے. بسائڈ اسپرچول تھنگ ہم آگے کریں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں. یہ آہستہ آہستہ ہیومینٹی پروگریس ہو رہی ہے، اور یہ لاز اور یہ وہ دکھائے جا رہے ہیں. تو جو انسان پروگریس کرتا ہے، ہیومینٹی پروگریس کر رہی ہے، گریجولی یہ لاز بھیجے گئے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ، جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت اتاری گئی. بہت ان کو محنت کرنی پڑی، کیونکہ انسان یوز ٹو نہیں تھا ریسٹرکشنس کا. اتنی انہوں نے محنت کی کہ انہوں نے کیونکہ ان کے ذمے بیسکلی شریعت کو فالو کروانا تھا انسان کو، کہ وہ اتنے اسٹرکٹ تھے کہ وہ اسٹرکٹنیس میں، کیونکہ انسان جو آپ نے پتہ، جنہوں نے قرآن شریف پڑھا انہوں نے دیکھا ہے کہ یہودیوں کا کیا حال تھا، کتنے وہ اسٹبن قوم تھے، کہ انہوں نے اسپرچل سائڈ کو بیک پہ کر دیا تھوڑا سا. اور اس کے بارے میں پھر کیا ہوا، اس کے بارے میں پھر اللہ نے انہیں کہا، قرآن شریف میں پڑھ لیں، کہ صرف ایک یہی علم نہیں ہے شریعت کا، جو ایک اور علم ہے، اسپرچل علم ہے، علم لدنی. اور if you want to learn that، آپ خضر کے پاس جائیں اور سیکھیں، کیونکہ اس کے بغیر دین کمپلیٹ نہیں ہوتا. صرف شریعت کو لے کے چلیں یا دونوں، you have to keep it side by side. اور کہا، اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو کہا کہاں ملیں گے تمہیں حضرت خضر علیہ السلام؟ جہاں پہ 2 اوشنس ملتے ہیں، 2 بحرین ملتے ہیں. یہ تو 2 بحرین تو ملتے ہیں نا. 2 بحرین کیا ہے؟ ایک the ocean of شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام، and the second is the ocean of طریقت spirituality حضرت خضر علیہ السلام. when they meet together the deen is completed. otherwise ایک ocean کی، اور وہیں پہ جب ملنا ہوتا ہے وہ دین کو کمپلیٹ کرتا ہے. anyways حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی ان کے اوپر کہ وہ اسٹرکٹنیس آئی. تو جب ان کا اس دنیا سے چلے گئے تو یہودی جو تھے ان کی ساری فوکس جو تھی وہ لاس کو سیکھنے میں تھی، اور جو ساری فوکس تھی وہ، کیونکہ جو آپ کا دین اسلام ہے نا، یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. جوز نے کیونکہ لاس کو کیا تو انہوں نے بیسکلی لیٹرس کو فالو کیا، کتاب کی، توراہ کی، اس کی اسپرٹ کو فالو نہیں کیا. اس لیے قرآن ان کے متعلق میرے خیال میں سورہ جمعہ میں ہے یا سورہ احزاب میں ہے کہ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال جوز رہبائی کی ایسی ہے جیسے کہ کتابوں کو ایک گدھا اپنے اوپر لاد کے چلا جا رہا ہے. ایک گدھے کی طرح کتاب لاد کے چلا جا رہا ہے. You are not realizing the spirituality of the words which are revealed by God. You are just letter کی، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا. اسٹرکٹ ان کا یہ حال تھا، یہ اتنے اسٹرکٹ ہو گئے تھے کہ جیسے ان کا سیٹرڈے کو ان کا روزہ ہوتا ہے. they all fast on Saturday. تو سنیگوگ جو ہوتا ہے ان کا، جو معبد خانہ ہوتا ہے، اس کے اندر چڑھاوے بھی سیٹرڈے کو، کیونکہ ان کا ریلیجیس ڈے ہے، تو وہاں پہ ڈھیر لگ جاتے تھے کھانے کے. بٹ they were not allowed to eat، کیونکہ آپ فاسٹ کرنا ہے، مر جاؤ آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اس حد تک یہ اسٹرکٹ ہو گئے تھے کہ وہ صرف اس کو اسپرچویلٹی کو بھول چکے تھے، صرف وہ لیٹرس کو لے کے کتاب کی چل رہے تھے. تو جب تھوڑا سا اللہ میاں نے یہ کرا کے یہ شریعت کو انٹروڈیوس کیا ہے، now it was very important to introduce the spiritual side of the deen. ہیومینٹی پروگریس کر رہی ہے، دین پروگریس کر رہا ہے، آپ کے لاز ہو گئے ہیں، تو اب آپ اس کا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اسپرٹ، اس کے بغیر دین کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ٹو ٹیچ اسپرچویلٹی ٹو دا ہیومینٹی. اور انہوں نے پھر سافٹنیس کی، کافی لاز میں سافٹنیس کی، اسپرچول سائڈ اسپیکٹ کو روشن کیا. جوس کا مطلب تو یہ تھا نا کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو بس کہتے تھے جو لیٹر ہے کہ نہیں کھانا، مر جاؤ، کھانا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انٹروڈیوس کرایا تو انہوں نے کیسے سافٹنیس کی کہ ان کے زمانے میں ایک پروسٹیچیوٹ تھی جو ایمان لے آئی تھی، اسلام لے آئی تھی، کیونکہ شروع سے دین تو اسلام ہی چل رہا ہے نا، دین چینج نہیں ہوا ہے. تو جب وہ آئی تو سارے جوز ربائے جو اکٹھے ہو گئے اینڈ دے سیڈ کہ یہ تو مطلب ایڈلٹری کرتی رہی ہے، زنا کرتی رہی ہے، اور زنا کی سزا ہر مذہب کے اندر سنساری ہے، تو اسٹون ٹو ڈیتھ کریں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کو نہیں ڈینائی کر سکتے تھے، کیونکہ یہ لا ہے، لا کو آپ کسی صورت میں ڈینائی نہیں کر سکتے.
تو انہوں نے پھر اس کی سافٹ انہوں نے کہا جی بالکل ہر کتاب کے اندر زنا کی سزا جو ہے وہ اسٹوننگ ہے ٹل ڈیتھ, مگر اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا. تو دے جسٹ لیفٹ اٹ نا. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر سافٹنس شروع کی نا, تاکہ تو اسپرچول سائڈ دکھایا جائے. مگر انسان ہمیشہ سے ٹرانسپریسر ہے. پہلی امت نے کیا کیا, وہ صرف لیٹرز کو لے کے چلے اور اتنی اسٹرکٹنس کی, اسپرچول سائڈ بھول گئے جوز کی. ان کی امت نے کیا کیا, یہ لاس کو بھول گئے, شریعت انہوں نے پیچھے کیا. اینڈ دے مطلب جسٹ تھاٹ کہ اسپرچولیٹی از دا مین تھنگ, انہوں نے شروع کر دیا, خدا کا بیٹا اور جو کہہ دیا وہ کر دیا. تو اب جب دونوں اسپرچول سائڈ ہمیں گریجولی انٹروڈیوس کرا رہا ہے اور انسان کو اس کی وہ بھی دکھا رہا ہے کہ تم پہ کچھ بھی انٹروڈیوس کرو تم چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے. اب اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ دین کو پوری طریقے سے ریویل کیا جائے, کمپلیٹ کیا جائے, دونوں سائڈس دین کی ریویل کی جائیں. تو لاسٹ پروفٹ آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے اوپر دونوں چیزیں, لاس ان دا فارم آف قرآن اینڈ طریقت ان دا فارم آف کیا میں کہتی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کیونکہ لاسٹ پروفٹ آ گئے تھے. تو ان کے اوپر دین کمپلیٹ ہونا تھا, اور ان کے اوپر دین کمپلیٹ ہوا. کیسے ہوا اور دین کمپلیٹ دین کیا ہے؟ یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے جب لاسٹ حج تھا, حج کہتے ہیں حضور نے ایک ہی حج کیا نا, کیونکہ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا. تو حج پہ جب حضور کے وصال کو 1 سال لگتا تھا, تو سورہ مائدہ کی یہ آیت ریویل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور تمام بلیسنگز نعمتوں کو کامل کر دیا, اور دین اسلام مکمل ہو کے چنا گیا. یہ آیت کبھی پہلے کسی پروفٹ پر ریویل نہیں ہوئی, کیونکہ نہ دین کمپلیٹ ہوا تھا, نہ بلیسنگز, تمام نعمتیں کمپلیٹ نہیں ہوئی نہیں تھی, کیونکہ لاسٹ پروفٹ کا انتظار تھا. تو جب یہ ریویل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ جو سے کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں, انہوں نے کہا اگر یہ آیت, یہ سورہ مائدہ کی آیت کسی اور پروفٹ پہ ریویل ہوتی تو اس کے لیے عید کا دن ہوتا, کیونکہ یہ چیز کہ نہ دین کمپلیٹ ہوا پہلے, نہ بلیسنگز کمپلیٹ ہوئی. فرسٹ ٹائم یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوئی, کیونکہ لاسٹ پروفٹ آ چکے تھے, دین کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا اور نعمتوں کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا. ناؤ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نعمتیں ہیں کیا, یہ کن نعمتوں کی بات ہو رہی ہے اور دین کیا ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اے ویری امپورٹنٹ حدیث جو کہ تمام سیاستوں کی کتابوں میں موسٹ اوتھینٹک حدیث ہے, بخاری مسلم کے اندر. تو ہمیں یہ نعمتیں کیا ہیں اور دین کیا جو کمپلیٹ ہوا ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس حدیث جبرائیل, حدیث احسان کہلاتی ہے, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in a desert with his companions. A person came in a camel, on a camel he came. سفید کپڑے اس نے سے پہنے ہوئے تھے اور کہیں پہ بھی کوئی مٹی کا نشان نہیں تھا, حالانکہ ڈیزرٹ میں جب آپ اتنا سفر کر کے آؤ تو آپ ہوئے ہوتے ہو. He came straight to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, knelt down, ان کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے, and he asked few questions from Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. First question was, what is Islam? تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے شروع کیا ہے, لاس کیا ہے کہ آپ نے توحید پہ, اللہ پہ ایمان لانا ہے, اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک نہیں کرنا, نماز 5 وقت کی آپ نے فرض پڑھنا ہے, حج کرنا ہے جو صاحب استطاعت ہیں, روزہ رکھنا ہے, اور جو حرام الحلال ہیں جو لاز ہیں. تو ان شخص نے کہا بالکل صحیح فرمایا. سیکنڈ کویشچن تھا, واٹ از ایمان؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان از وین یو بلیو ان اللہ تعالیٰ, ہز توحید, اس کے فرشتوں پہ, اس کی کتابوں پہ, اس کے پروفٹس پہ, انبیاء پہ, روز قیامت پہ ایمان لاؤ, جو کہ سورہ بقرہ میں ہمیں حکم ہے, امن رسول بما انزل الیہ من ربہ, کہ ہمیں حکم ہے کہ یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر, اللہ پر, اللہ کی توحید پر, اللہ کے فرشتوں پہ, اللہ کے انبیاء پر, اللہ کی کتابوں پہ, سب پہ. تو کہا حضور نے وہ بتایا کہ ایمان از دس وین یو ہیو فیتھ ان اللہ تعالیٰ's توحید, his prophets, his books, his angels and so on. The questioner said yes, rightly answered. Then he asked the third question, what is ihsan? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam answered him, ihsan is کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے تو کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب یہ حضور نے جواب دیا تو جو کویشچن تھا, he said rightly answered, he got up, climbed his camel and went away.
اب جو اصحاب تھے، کمپینینز تھے، ان کی کبھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی، وہ اتنا ادب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کریں کہ کون تھا. کچھ دیر کے بعد آپ کو کتنا ریفرنس تھا، کبھی حضور کو جب تک حضور خود نہ بتائیں. تو انہوں نے کہا، جب تھوڑی دیر کے بعد حضور نے خود ان سے مخاطب کیا اور کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے اور کیا کرنے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں. No, a very important sentence was given to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک ہمیں دین سے کھائے گا. He said کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. It was جبرائیل علیہ السلام who came to teach you your deen. تو یہاں اس ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے دین ہے کیا. It is not just laws. Of course it starts with laws. کہ آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، توحید کیا ہے، شریعت کیا ہے. شریعت از دا اسلامک اسپیکٹ آف دین. تو یہ جو آپ نے سٹارٹس کے بغیر پروگریس نہیں کر سکتے جب تک آپ اللہ کے حکامات کو نہیں مانو گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹل جتنا بھی پاسبل ہو سکے کم از کم شریعت کو آپ ڈینائی نہ کرو کہ احکامات کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نہیں بھی فالو کر رہے، آپ کم از کم اس پہ یقین لاؤ کہ جو قرآن شریف میں آیا ہے، جو حضور ہم پہ لے کے آئے ہیں، وہ ہمیں فالو کرنا ہے. تو یہ اسلام ہے، اس کے بغیر آپ پروگریس نہیں کر سکتے. کہ وہی جو آپ پہ 5 نمازیں فرض ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ، حلال حرام کے جو ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، بیکاز ہی از اے کریٹر اگین آئی وڈ سے، اینڈ ہی نوز کہ واٹ از دا بیسٹ فار اس. اگر ہم اس طریقے سے نہیں چلیں گے، اللہ میاں کی خدائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پہلے بھی خدا ہے، اگر آپ نہ بھی اس کو کریں تب بھی خدا ہے. اگر ہم اس کو نہیں اوبے کرتے تو نہ اس کی خدائی کے اندر میں اتنا سا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی خدائی کو اتنا سا کم کر سکتے ہیں. اٹس فار اس، فار آر بینیفٹ کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ پہلی نعمت ہے. ہم نے آپ پہ دین کمپلیٹ کیا اور تمام نعمتیں مکمل، تمام نعمتیں، all favors are now reached to its majority. سیکنڈ نعمت کیا ہے؟ سیکنڈ نعمت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈسکرائب کی کہ از ایمان. پہلی نعمت جو آپ کی شریعت ہے، وہ جب آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس فزیکل ورلڈ میں، وہ آپ کی فزیکل باڈی پہ اپلائی کرتی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں اپنی فزیکل باڈی، روزہ آپ رکھتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ، حج کرتے ہیں آپ باڈی کے ساتھ، کیونکہ ہم 2 چیزوں کے کانسٹیٹیوٹیڈ ہیں نا. ون از آر باڈی اینڈ سیکنڈ از دا اسپرٹ، جو اللہ پاک نے خاص بھیجی. تو باڈی اور اس کو دونوں کو ہمیں بیلنس کرنا ہے. تو جو شریعت ہے، اسلام ہے، وہ ہماری باڈی پہ نافذ ہوتی ہے، جو اس مٹیریل ورلڈ میں، فزیکل ورلڈ میں رہنے کے لیے ہماری اس کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. سیکنڈ جو انہوں نے کہا کہ سیکنڈ کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، روز قیامت پہ آپ دل سے ایمان لاؤ. دس ایمان اسپیکٹ جو دین کا ہے، یہ سیکنڈ نعمت ہے which is related with your heart. وہی قلب جس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہارٹ کے ساتھ آپ کے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پہلی چیز آپ کی باڈی کے اوپر ہے، سیکنڈ چیز آپ کے قلب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ دل سے ایمان لاتے ہو. اور اس قرآن شریف میں ثابت ہے، شاید سورہ جمعہ میں یا سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، یہ بدو these villages come to you اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہا تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، تم ابھی صرف اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں بھی انٹر نہیں ہوا. تو جب پہلے آپ نے اسلام لانا ہے، اللہ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ اگر آپ فوراً نہیں بھی کر سکتے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا. اس کے بعد یہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کو اللہ میاں کہہ کے سبمٹ کرتے ہو کہ وہ پھر فیتھ کو آپ کے دلوں میں داخل کرتا ہے. یہ سیکنڈ بلیسنگ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا کہ یہ کیا ہے. اٹ از ریلیٹڈ ود یور ہارٹ، ود یور قلب. The third stage, احسان. احسان is the word which is جس کا روٹ ورڈ ہے حسن. احسان ورڈ حسن سے نکلا ہے، something very beautiful, something extra beautiful. اور یہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت آپ ایسے کرو جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.